اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. ہمارے درس کا عنوان ہے فجار کی لڑائی میں شرکت. کتاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر مبنی کتاب ہے. ہم یہاں تک پہنچے ہیں فجار کی لڑائی میں شرکت. عرب کے لوگ بڑے جنگجو تھے. بات بات پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کرتے تھے. اگر کسی طرف سے کوئی آدمی مارا جاتا تو جب تک اس کا بدلہ نہ لیتے تو چین سے اور آرام سے نہ بیٹھتے تھے. ایک دفعہ بکر اور تغلب میں، جو کہ عرب کے دو مشہور قبیلے ہیں، گھڑ دوڑ میں لڑائی ہوئی، جس کو ہم انگلش میں یہ آج کل مشہور ہے ہارس ریسنگ. اس میں لڑائی ہوئی تو ان کی لڑائی پوری 40 برس تک وہ جاری رہی اور وہ چلتی رہی. تو بات بات پر وہ لڑا کرتے تھے. اسی قسم کی ایک لڑائی کا نام فجار ہے. یہ لڑائی قریش اور کیس کے قبیلوں میں لڑی گئی تھی. قریش کے سب خاندانوں نے اپنے اس قومی لڑائی میں شرکت کی تھی اور ہر خاندان کا الگ الگ دستہ تھا. ہاشم کے خاندان کا جھنڈا عبد المطلب کے ایک بیٹے زبیر کے ہاتھ میں تھا، اور اسی صف میں ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے. آپ بڑے رحم دل تھے، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے آپ نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. مظلوموں کی حمایت کا معاہدہ. ان لڑائیوں کی سبب ملک میں بڑی بے چینی اور بے آرامی رہتی تھی. کوئی چین اور آرام سے بیٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا. نہ کسی کو اپنے اور اپنے عزیزوں کی جانوں کی خیر نظر آتی تھی. ان لڑائیوں میں بہت سے لوگ مارے گئے. اس لیے خاندانوں میں بن باپ کے یتیم بچے بہت تھے. ان کا پوچھنے والا کوئی نہ تھا. ظالم لوگ ان کو ستاتے تھے اور زبردستی ان کا مال کھاتے تھے. خاندان میں جو کمزور ہوتا تھا اس کا کہیں ٹھکانہ نہ تھا. غریبوں پر ہر طرح کا ظلم ہوتا تھا. یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھتا تھا اور سوچتے تھے کہ اس زور و ظلم کو کیسے روکیں کہ سب لوگ خوشی خوشی امن و امان سے رہے. عرب کے چند نیک مزاج لوگ پہلے سے یہ خیال ہوا کہ اس کے لیے چند قبیلے مل کر آپس میں عہد کریں کہ وہ سب مل کر مظلوموں کی مدد کریں گے. اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں بھی کہا کرتے تھے. اس تجویز کے جو پہلے بانی تھے ان کے ناموں میں اتفاق سے فضل کا لفظ تھا، جس کے معنی مہربانی کے ہیں. یعنی فضل کا معنی ہے مہربانی کرنا، رحم کرنا. تو اس لیے ان کے آپس کے عہد کا نام فضل والوں کا کول رکھا گیا اور عربی میں حلف الفضول رکھا گیا. یعنی حلف کہتے ہیں کول و قرار کو، عہد کو، پیما کو، اور فضول یعنی سارے فضل والے، مہربانی کرنے والوں لوگوں کا کول و قرار. فجار کی لڑائی جب ختم ہو چکی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ جو پہلے کول و قرار ہو چکا تھا اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے. اس کے لیے ہاشم، زہرا اور تمیم کے خاندان مکہ کے ایک نیک مزاج امیر آدمی کے گھر، جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا، جو عربوں میں شرک کا بانی تھا، اس کے گھر میں وہ شریک ہوئے اور جمع ہوئے اور سب نے مل کر عہد کیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور اب مکہ میں کوئی ظالم رہنے نہ پائے گا. اس معاہدے میں ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے اور بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ مکہ میں آج بھی
اگر اس معاہدے پر مجھے کوئی طلب کرے، مجھے بلائے، تو میں اس معاہدے میں شریک ہوا کروں گا، کیونکہ یہ معاہدہ کیا تھا کہ مظلوم کی مدد کرنا، غریب کی داد رسی کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس سیرت کا مقصد بھی ہمارا یہ تھا کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی سے اپنے آپ کو پہچان سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ جیسی زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے گزاری ویسی زندگی ہم گزاریں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی مظلوموں کی حمایت کیا کرتے تھے، ظالم کا ہاتھ پکڑتے تھے، تو ہمیں بھی مظلوموں کی، بے کسوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرنی چاہیے اور ایسے معاملے میں سر فہرست رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔